دوسری بات آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث ذکر کی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، یعنی بالکل کامل وضو، اس میں فرض بھی پورے ہوں اور سنت بھی پوری ہو، پھر 2 رکعت اس طرح نماز پڑھی کہ اس میں اپنے نفس سے بالکل بات نہیں کی۔ مراد نفس سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ شیطان اور نفس مل کر ڈالتے ہیں، اور انسان نماز پڑھتے پڑھتے ہوئے بعض وقت بھول جاتا ہے، خیالات کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اور خاص طور پہ جبکہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور جبکہ طویل نماز ہو، جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ ہے، یا تراویح کے اندر ایسا ہوتا ہے عمومی طور پر لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، عربک لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں، یعنی مفہوم کے اعتبار سے قاری صاحب تیز 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 قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مقتدی اللہ اکبر کہہ کر وہ اپنے خیالات میں گم ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں خیال، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو یہ گویا کہ اپنے نفس کے ساتھ باتیں کرنا، اس کے وسوسے کو قبول کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس سے بات کرنا شروع ہو گئے۔ جتنے خیالات دنیا کے زیادہ ہوں گے اتنی ہی نماز کی قیمت کم ہوگی، جتنے خیالات کم ہوں گے اتنی نماز کی قیمت بڑھے گی، اور اگر بالکل بھی دنیا کا خیال نہ لائیں، صرف امور آخرت پر توجہ کریں، یعنی دیکھیں بعض کہتے ہیں میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، سوال ہوتا ہے کیسے رہو؟ کیا اللہ کا تصور ذہن میں لائیں گے؟ نہیں لا سکتے، وہ تو لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تصور میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی کوئی صورت ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یعنی کوئی حیت، صورت سے مراد شکل نہیں میرا کہنے کا مطلب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بروز قیامت تو دیکھیں گے نا، یہ حدیث میں آیا، لیکن ابھی چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ذہن اسی چیز کا تصور کر سکتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو، تو نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے سنا، کیونکہ وہ کوئی جسم نہیں ہے، وہ کوئی مخصوص حیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، اور نہ ہم نے دیکھا ہے تو کیسے تصور آئے گا؟ تو یاد رکھیں جو کہا جاتا ہے کہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امور آخرت کی طرف یا ایسی چیزوں کی طرف متوجہ رہو جن سے ہمارا تعلق صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، جیسے کعبۃ اللہ کا تصور، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے، طواف کا آپ سوچتے رہیں طواف میں کر رہا ہوں، یا اسی طرح موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، میدان محشر، پل صراط، حوض کوثر، اور اسی طرح جنت کی نعمتوں کے بارے میں، یہ سب کے سب امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یا ان سے ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جانا، اپنے بیوی بچوں کا سوچ رہا آدمی، کرکٹ کے میچ اور ہاکی کے میچ اور دوستوں کے تصورات، یہ ہے دنیا۔ اگر اس کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں، ان کے خیالات آتے ہیں اور ان میں ہم گم ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ اپنے نفس سے بات کر رہے ہیں، نماز کی قیمت کم۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو امام صاحب علم ہوگا اور صاحب تقوی ہو، اسے تزکیہ نفس حاصل ہو، اپنے آپ سے لڑنے والا ہو، اس کی نماز بہت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں نبی کریم نے فرمایا جو جس نے اپنے نفس سے بات نہیں کی، اور ایک روایت میں جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے دل میں نہ لایا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور یہاں فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور بڑا عظیم مجاہدہ ہے کہ انسان نماز پڑھے اور کوئی دنیا کا خیال آنے نہ دے۔ تو جو صاحب تقوی ہوگا، تزکیہ نفس اس کو حاصل ہوگا، جب وہ ایسی نماز پڑھے گا تو وہ نماز تو اس کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن رہی ہے، تو نماز بڑی قیمتی ہوئی۔ اب جو پیچھے پڑھ رہے ہوں گے یاد رکھیں امام کی نماز کا فیض اور اثر ان تک بھی پہنچتا ہے، پیچھے والوں کی نماز بھی اتنی ہی کامل ہوگی۔ اب مجبوری ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آخری زمانے میں پوری مسجد میں ایک بھی خشوع و خضوع والا نظر نہیں آئے گا، تو اب وہ دور آ گیا ہے۔ ہمیں امام حضرات پہ کوئی میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کو کرنے کی میں معاذ اللہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا آدمی لانا بہت مشکل ہے جو پوری نمازیں ایسے پڑھے کہ اس میں دنیا کا خیال نہ لائے، اپنے آپ سے لڑتا رہے۔ اگر نفس و شیطان کوئی خیال ڈال دیں تو وہ اس کو رد کر دے فوراً، اور دوبارہ اپنی کنسنٹریشن بالکل نماز کی طرف رکھے، مکمل توجہ۔ یہ تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو ہمارا عمومی طور پہ گفتگو اور مشاہدہ اور مطلب دیگر چیزوں سے ہم جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ خیالات بہت تیزی سے آتے ہیں، اور اگر توجہ نہ کی جائے تو انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم یہ 2 رکعت والی ذرا حدیث ذہن میں رکھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کا ایک مطلب ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں
یا اس کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کا پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کس طرح ریاضات کرتے تھے اور اس میں اذیت اور تکلیف کیا ہوتی تھی، امتحان کیا تھا، ابتلا کیا تھی، آزمائش کیا تھی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس کا تھوڑا ذائقہ محسوس ہو تو پھر 2 رکعت نماز ایسے پڑھیں کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی تیزی سے خیالات کی الغار نفس و شیطان کی طرف سے ہوگی جو پہلے شاید کبھی نہیں تھی، اس سے بھی زیادہ کریں گے، اور پھر آپ بھٹکتے رہیں، خیال کو ادھر ادھر کرتے رہیں، اور پھر اپنی نماز کو دنیاوی خیالات سے پاک و صاف لے کر کمپلیٹ کر لیں، تو آپ 1-2 نمازیں پڑھیں یا ایک دن کی 5 نمازیں ایسے پڑھ کر دیکھیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کہیں گے کہ واقعی یہ ایک دن کی نماز اس طرح ادا کرنا بہت بڑا امتحان تھا۔ تو اکابرین تو پھر اس ایک امتحان سمیت سینکڑوں امتحانات کے ساتھ 60 سال 70 سال گزار گئے، تو آپ اندازہ کریں کتنی ریاضتیں اور مجاہدے کیے تھے۔ ہم تو شارٹ کٹ والے لوگ ہیں کہ جی کوئی وظیفہ دے دو فوراً غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، گناہوں سے خود نہیں بچیں گے، وظیفہ دے دیں میں گناہ سے بچ جاؤں، میرے بچے نمازی بن جائیں، وظیفہ دے دیں۔ خود تربیت نہیں کی ہم نے، ان کو نمازی نہیں بنایا۔ 7 سال کی عمر میں سرکار نے فرمایا نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے بچہ تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ان احکام کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اب جب بالغ ہو گیا، نمازیں نہیں پڑھتا، مفتی صاحب کو وظیفہ دے دیں بچہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ میرا شوہر جو ہے وہ شرابیں پیتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم ہیں، میرا خیال نہیں کرتا، وظیفہ دے دیں ٹھیک ہو جائے۔ یعنی اس کے ماں باپ نے جو تربیت نہیں کی، اس کی صحبت پہ توجہ نہیں کی، اسے اللہ نے مکلف بنایا تھا، اس نے توجہ نہیں کی، اللہ کے احکام کو فراموش کیا، رسول کے احکام کو، اور وہ گندگی میں پڑا ہوا ہے اور نفس و شیطان اس کو یوز کر رہے ہیں، اور آپ ایک وظیفہ مانگتے ہیں کہ وظیفہ دے دیں، یہ سارے نفس و شیطان کے شر سے بچ کر ادھر آ جائے، نہ محنت کرے نہ کچھ کرے، ہو جائے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ نبی کریم نے ایسا تو کوئی وظیفہ نہیں دیا۔ مصیبتیں آئیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے حدیثوں میں کہ مصیبتیں آئیں تو نبی کریم نے ایسا نہیں ہوا کہ ہر مصیبت کا کوئی وظیفہ دے دیا ہو۔ آج کل تو وظیفے عام ہو گئے ہیں بالکل، بلکہ ہمارے نبی کریم صبر کی تلقین کرتے تھے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں لڑنا ہوگا تو اکابرین کی ریاضت سمجھ میں آئے گی۔ اس میں مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی